السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، اس وقت ہم دوسری جماعت کا اردو پڑھیں گے اور اس میں ہم نے پچھلے کلاس میں لیسن نمبر 7 پڑھا جس کا نام ہے چڑیا کے بچے، اور آج ہم پیج نمبر 49 پر چڑھیں گے۔ وہاں پر اس لیسن کے کچھ سوالات دیے گئے ہیں، ان کے جواب ہم لکھیں گے۔ سوال نمبر 1 دیا گیا ہے، جاڑی سے کیسی آوازیں آ رہی تھیں؟ تو جیسا کہ ہم نے پڑھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ساتھی اس راستے سے گزر رہے تھے، تو اس جاڑی سے اس نے چون چون کی آواز سنی۔ وہ چون چون کی آواز کس کی تھی؟ تو وہ چڑیا کے بچوں کی تھی۔ تو اس لیے میں نے یہاں پر لکھا ہے جاڑی سے چون چون کی آوازیں آ رہی تھیں۔ تو اس کا دوسرا سوال ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی نے جاڑی میں کیا دیکھا؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی نے جب یہ آواز سنی تو پھر اس نے جاڑی میں کیا دیکھا؟ کن کی آواز تھی یہ؟ تو اس کا جواب میں نے لکھا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی نے جاڑی میں چڑیا کے ننھے ننھے بچوں کو دیکھا۔ وہ جاڑی کے اندر چڑیا کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے جو ابھی اڑ بھی نہیں سکتے تھے۔ سوال نمبر 3 دیا گیا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی چڑیا کے بچوں کو کہاں لے گئے؟ تو جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی نے ان چڑیا کے بچوں کو دیکھا تو اس نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ تو اس کا جواب میں نے لکھا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی نے چڑیا کے بچوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے۔ تو جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی نے ان بچوں کو دیکھا، اس نے ان کو اپنی چادر میں لپٹ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا۔ تو چوتھا سوال دیا گیا ہے، بچوں کے جانے پر چڑیا نے کیا کیا؟ تو جب چڑیا آئی، چڑیا نے دیکھا کہ کوئی میرے بچوں کو چرا کے لے جا رہا ہے، تو چڑیا نے کیا کیا؟ تو اس کا جواب میں نے لکھا ہے، بچوں کے جانے پر چڑیا بہت چلائی۔ تو جب اس نے دیکھا کہ میرے بچوں کو کوئی اپنے ساتھ لے جا رہا ہے تو چڑیا بہت چلانے لگی۔ سوال نمبر 5 دیا گیا ہے، چڑیا کے بچوں کو دیکھ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی نے ان چڑیا کے بچوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تو کیا کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ تو اس کا جواب میں نے لکھا ہے، چڑیا کے بچوں کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچوں کو ماں سے چھین لینا گناہ ہے، ان بچوں کو واپس اپنی ماں کے پاس چھوڑ آئیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس ساتھی سے کہا کہ آپ نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، کسی بھی بچے کو ماں سے چھین لینا، الگ کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ فوراً جائیے، ان بچوں کو وہیں اسی جاڑی میں چھوڑ کے آئیے، کیونکہ ان کی ماں ان کا انتظار کر رہی ہوگی۔ ان کو اپنی ماں سے جدا کرنا یا ان پرندوں کو قید کرنا بہت گناہ ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی سے کہا کہ آپ جائیے، ان بچوں کو وہیں پہ واپس چھوڑ آئیے۔ تو اگلا سوال دیا گیا ہے، نیچے دیے ہوئے لفظوں سے خالی جگہوں کو پر کیجیے۔ کچھ لفظ دیے گئے ہیں، ان لفظوں کو صحیح لفظ صحیح جملے میں لگانا ہے، جملے کے ساتھ جوڑنا ہے۔ تو پہلا جملہ ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈیش ڈیش ایک ساتھی تھے۔ تو ہم لکھیں گے اس کے اوپر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ساتھی تھے۔ دوسرا دیا گیا ہے دوسرا جملہ، انہیں راستے ڈیش ڈیش ایک جاڑی ملی۔ تو ہم لکھیں گے، اس میں لکھیں گے ہم، انہیں راستے میں ایک جاڑی ملی۔ تیسرا جملہ دیا گیا ہے، جاڑی ڈیش ڈیش چون چون کی آواز آ رہی تھی۔ تو ہم لکھیں گے، جاڑی سے چون چون کی آواز آ رہی تھی۔ ایک اور جملہ دیا گیا ہے، انہیں ان ڈیش ڈیش بڑا ترس آیا۔ انہیں ان پر بڑا ترس آیا، انہیں یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان بچوں پر بڑا ترس آیا۔ دوسرا جملہ دیا گیا ہے، چڑیا ڈیش ڈیش اپنے بچوں کو دیکھا۔ تو یہاں پر ہم لکھیں گے،
चिड़िया ने अपने बच्चों को देखा। जाइए इन बच्चों डैश डैश वहीं छोड़ आइए। इसमें हम लिखेंगे जाइए इन बच्चों को वहीं छोड़ आइए। आगे बढ़ेंगे। एक और सवाल दिया गया है, हरूफ अलग अलग करके लिखिए। जैसे मिसाल दिया गया है नून बे नबी, नून बे ये नबी। तो इनको हमें अलग अलग ब्रेक करना है, लफ्ज़ को हमें अलग अलग करके लिखना है। यानी इनके हरूफ को हमें अलग अलग, ये जोड़ के दिया गया है, हमें इनको खोल के लिखना है। तो यहाँ पर मैंने नून अलग लिखा है, बे अलग लिखा है, ये अलग लिखा है, तो ये नबी बनेगा। इसी तरह चिड़िया, चिड़िया को हमने अलग अलग करके इनके हरूफ को अलग अलग करके लिखा। हमने चे डे ये अलिफ लिखा। तो तरस है ते रे सीन, रहम रे हाई मीम, खुश खाई वाव शीन, जाड़ी जो अलिफ डे ये। तो इनके लफ्ज़ को मैंने अलग अलग करके लिखा। दूसरा सवाल दिया गया है, कॉलम अलिफ के लफ्ज़ों को कॉलम बे के नामुकम्मल जुमलों के साथ मिलाएं। यहाँ पर दो कॉलम दिए गए हैं, तो कुछ कॉलम अलिफ में कुछ लफ्ज़ दिए गए हैं, तो इनके कुछ पार्ट्स, कुछ हिस्से नामुकम्मल हिस्से कॉलम बे में दिए गए हैं। तो जब हम कॉलम अलिफ के में जो लफ्ज़ दिए गए हैं, इनको उन अधूरे जुमलों के साथ मिलाएंगे तो ये मुकम्मल जुमला बनेगा। तो हमें इन कॉलम अलिफ को कॉलम बे के साथ मिलाना है, तो ये मुकम्मल जुमले बनेंगे। तो यहाँ पर कॉलम अलिफ में चिड़िया, बच्चा, कुत्ता दिया गया है। बे में रोता है, उड़ती है, खुश हो गई है, हंसता है, भौंकता है, काटता है। तो मैंने यहाँ पर इनको मुकम्मल और मानीदार जुमले बनाकर लिखा है। तो पहला जुमला मैंने लिखा है चिड़िया, इसको भी लिखा है मैंने उड़ती है, चिड़िया उड़ती है। यहाँ चिड़िया खुश हो गई, ये दो जुमले मानेदार जुमले बनते हैं। दूसरा मैंने लिखा है बच्चा रोता है, बच्चा हंसता है। तो इसको भी मैंने दो जुमले बनाए हैं। कुत्ता भौंकता है, कुत्ता काटता है। तो ये मैंने मानेदार जुमले इन लफ्ज़ को इन नामुकम्मल जुमलों के साथ मिलाकर एक मानेदार और मुकम्मल जुमले बनाए हैं। तो इस तरह इस सबक के सवालात हमने लिखे। इस तरह हमने इस लेसन को आज मुकम्मल किया। ये जो मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, इनको आप अपनी कॉपी पर अच्छे तरीके से लिखना और इनको ज़बानी याद करना। इंशाल्लाह जो कल नया क्लास होगा उसमें हम नया टॉपिक लेंगे, उसको पढ़ेंगे, उसको समझेंगे। तब तक आप ये जो मैंने यहाँ पर सवालात लिखे हैं, इनको अपनी नोटबुक पर नोट करना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।